السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ آج اصل میں گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور آفس ابھی تک جانا نہیں ہوا، لیکن میں نے سوچا آپ سے کچھ یہ جو اس وقت ٹاک آف دا کنٹری، ٹاک آف دا ورلڈ ہے، کورونا وائرس، اس پہ تھوڑی سی بات چیت کروں آگاہی۔ تو ابھی میں نے کسی کو یو فون کا نمبر ملایا، اس سے وہ مستقل یو فون کی طرف سے بھی میسج اس کی پریونشن میجرز کا اور ساری چیزوں کا چل رہا ہے۔ اور کل وزیر اعظم نے اس پر قوم سے خطاب بھی کیا، قوم سے خطاب کیا بلکہ پریسر تھا وہ، اور بہت عمدہ پریسر تھا۔ اور اب بھی اگر ہم نہ سنبھلے تو شاید اٹلی میں تو پھر فیسلٹیز تھیں، جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے سے 100 گنا زیادہ اس کا جی ڈی پی ہے، وہاں پہ ہم سے کئی گنا زیادہ سہولیات ہیں۔ اب یہ تنقید کا وقت نہیں ہے کہ وہ سڑکیں نہیں بننی چاہیے تھیں، ہسپتال بننے چاہیے تھے، یا ہسپتال بن گئے تو پھر اس کا کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو بچانا ہے اور ملک کے عوام کو بچانا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ عوام ہوں گے تو سارے کام ہوں گے۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ بھئی یہ کورونا وائرس جو ہے نا، یہ کسی کا نام پوچھ کے نہیں لگے گا۔ اب جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، پیچھے میرے ایک ریلنگ ہے، میں اپنے بانجی کے گھر آیا ہوا تھا۔ اب یہ ریلنگ پہ اگر میں ہاتھ بھی رکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں پتہ ہوا سے وائرس کہاں آ چکا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے سانس سے لگے، یہ ٹرانسفر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں میرے کام والی آ رہی ہے، یا یہاں کام والی کام کر کے گئی ہے، اب اس کے ہاتھ پہ کون سا جرم تھا، اس نے ریلنگ کی صفائی کی اور میں اس پہ ہاتھ رکھ دوں، تو پریکاشن وہی ہے کہ آپ ریگولرلی ایک تو کلورین ملا پانی پئیں، ہلکی سی اس میں ذائقے میں چینج آئے گا، کڑوا نہیں ہوگا۔ کلورین ملا پانی آپ کے ریسپریٹری سسٹم کو ٹوٹل صاف کر دے گا، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ دیکھیں، اس کا علاج کوئی دریافت نہیں ہوا، لیکن اس کی احتیاطیں سینکڑوں ہیں جو آپ کرتے رہیں گے تو ہوگا۔ بازار سے کچھ چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، مت لیں، نہیں ہے قوت پہنچ میں، آپ گھر کے صابن سے ہاتھ دھو لیں، تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ اور جیسے میں نے اپنے پہلی اس میں جو میں نے ویلاگ لگایا تھا اباؤٹ کورونا وائرس، اور آلموسٹ 1.5 مہینے پہلے لگایا تھا، اس میں نے کہا تھا وضو سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، ہر وقت باوضو رہیے اور کوشش کریں، نمازیں 5 وقتہ پڑھتے ہوں گے لوگ کافی، کہ اپنے آپ کو باوضو کرے بغیر مت رہیں۔ اور اب صابن کا استعمال ہے، اگر جمز آ گئے تو بعض اوقات خالی پانی سے وہ نہیں جاتے، وہ کریں آپ۔ جیسے ابھی ادھر احمد جواد صاحب کہہ رہے تھے تو بڑی کلیئر چیز ہے، ہیئر ڈرائر سے گرم ہیٹ دن میں 2-3 دفعہ، نارمل گرم ہیٹ کہ جو آپ کو جلے نہیں کوئی جسم کا حصہ، زبان یا حلق، ہلکا سا آپ حلق پہ لیں گے تو آبویسلی بریدنگ کے لیے اندر جائے گا۔ جیسے نارملی ہمارا جو بچپن میں ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، کبھی نزلہ زکام ہو جائے تو ہم اسٹیم لیتے ہیں، اس میں وکس ڈال کے لیتے ہیں، اور نارملی گھر کے چولہے پہ پانی رکھا گرم کرنے، وہ گرم ہو گیا، اس میں اتنا سا وکس ڈالا اور تولیہ سر پہ رکھ کے آپ اسے انہیل کریں، اور 8 سے 10 منٹ بھی بہت ہیں، آپ کا سسٹم اندر سے صاف ہو جائے گا۔ اگر وہ جراثیم انیشیل اسٹیج پہ ہے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اب وہ تھوڑا سا بڑھ بھی گیا تو بھی اس میں افاقہ ضرور ہوگا۔ یہ چند دیسی ٹوٹکے جو ہیں نا، یہ بہت کام کے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو نارمل نزلہ زکام بھی ہوتا تھا تو ہمارے والدہ مرحومہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ فوری طور پہ کہتی تھیں ان کا پانی کا کٹورے میں پانی پیتے تھے، یہ پانی کا کٹورا چینج کرو بھائی، اس کے یہ پی رہا ہے پانی وہ کوئی اور استعمال نہ کرے۔ گھر میں جو بھی بیمار ہوتا تھا برتن الگ کر دیے جاتے تھے، ایون ان کے رومال یا باقی چیزیں وہ اس طرح الگ ہوتی تھیں کہ کوئی اور اس کو استعمال کسی طرح نہ کرے۔ تو وہ ایک لوگ تھے جو سمجھ رکھتے تھے، لیکن چونکہ اب بدقسمتی ہے، ہم بلیم گیم نہ کھیلیں کہ میں کہہ دوں اس نے قوم نہیں بننے دیا، وہ کہہ دے اس نے قوم نہیں بننے دیا، ہم قوم نہیں بن سکے، لیکن جو قوم بن گئے وہ بھی اس مشکل سے کس طرح نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں انگلینڈ کے اندر جو دنیا کی اپنے آپ کو سب سے بڑی موجودہ دور میں کی فلاحی ریاست کہتا ہے، وہاں کس طرح سپر اسٹورز لٹ گئے، خالی ہو گئے، وہاں کس طریقے سے وائلنس ہوا، وہ اچھا ہوا، اس میڈیا نے، ہمارے میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ امریکہ کا
میں سن رہا تھا کہیں پہ کہ وہاں پہ آرمز ایمونیشن کی جو پرچیز ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی، بلکہ کل وقار ملک نے بھی مجھے بتایا کہ وہاں پہ آرمز ایمونیشن بے تحاشا فروخت ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے وہ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے گھر میں جو راشن ہے یا ضروریات کی چیزیں ہیں وہ جو لالس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس پہ حملہ کر کے اور کی چیزیں لوٹ کے لے جائیں گے۔ یہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے بہتری مانگیں اور اللہ کے آگے سر سجود ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی احتیاط لازم قرار دی ہے۔ ماسک نہیں بن سکتا، آپ ٹیشو پیپر سے تھوڑی سی محنت ہوگی، آپ ربر بینڈ لیجئے، اس کو گھر پہ بنائیے، کیونکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ چیزیں فلٹر کر کے آپ تک پہنچائے گا، اور خدا نہ کرے آپ کو زکام ہے تو فلٹر کر کے باہر نکالے گا۔ ہر زکام کا مقصد کورونا وائرس نہیں ہے، جس کورونا وائرس کی سمٹمز میں سے ایک ہے یہ کہ زکام ہو جاتا ہے، اس طریقے کی چیزیں چلتی ہیں۔ تو اویئرنیس کیمپین کل اللہ کا شکر ہے کچھ میڈیا نے شروع کیا تھا، لیکن کل بھی وہ مالک صاحب عبد المالک صاحب لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو خان صاحب نے کل انوائٹ نہیں کیا تھا۔ ارے بھائی، حب میڈیا میں اور بغض عمران میں قوم کا نقصان نہ کرو۔ یہ جب خدا نہ کرے کورونا وائرس کسی کو لگتا ہے نا، وہ یہ نہیں پوچھتا شیعہ و سنی ہو، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے ووٹ کس کو دیا تھا، وہ یہ نہیں پوچھتا تم چاہنے والے کس کے تھے، وہ یہ نہیں پوچھتا تم میڈیا اینکر ہو، تم سیاستدان ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پیسے والا ہے، اس تک نہیں پہنچے گا، تو وہ ہسٹری پڑھ لے سب کہ جتنے کیسز آ رہے ہیں ان میں سیلیبریٹیز شامل ہیں، جن کے نخرے، جن کے اپنی سیفٹی، جن کے میجرز وہ لاجواب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ارب پتی کھرب پتی ہیں وہ لوگ۔ تو جب یہ ان کو آگے یہ ہوا سے بھی ٹریول کرتا ہے نا، تو آپ ان چیزوں میں احتیاط کریں۔ NBC کا پلیٹ فارم بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ایک دن پہلے مشوانی اظہر کو بھی لیا ہوا تھا، جو ترجمان حکومت پنجاب کے، انہوں نے کافی سوالوں کے جواب دیے، وہ کہ کچھ نہیں دیے۔ جو میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ پنجاب میں ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں یا کراچی میں کر رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی فیک نیوز کو نگیٹ کرنا ہے تو بتائیں کراچی میں بیٹھ کے میں کیا کام کر سکتا ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ خود نگیٹ کر لیں گے، انہوں نے نہیں پوچھا۔ وہ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن NBC کے پلیٹ فارم سے احمد جواد صاحب آگاہی دے رہے ہیں، پوری ٹیم زبردست کام کر رہی ہے، علی مرتضیٰ ہاشمی بہترین کام کر رہے ہیں، حیدرآباد میں ہمارے ساتھی ہیں اظہر، وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے گا بہت بہتری آئے گی، دعا کیجیے اور احتیاط کیجیے۔ اور اگر لاک ڈاؤن آتا ہے تو یہ ہمارے مفاد میں ہے، یہ حکومت کے یا فوج کے مفاد میں نہیں ہے، یہ کسی صوبائی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے، اس پہ عمل کیجیے۔ کل میں رات کو ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ لاہور کوئی صاحب پہنچے انگلینڈ سے، اور انہوں نے ان کو ٹیسٹ پہ روکا گیا، وہ سائیڈ میں ہوئے اور انہوں نے اہلکار کو کسی کو 6,000 روپے رشوت دی اور وہ گھر دوڑ گئے۔ جب وہ گھر دوڑ گئے تو ان کی فیملی کو کورونا وائرس ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتا دیں، اس طریقے سے اگر میں تعاون نہیں کروں گا، مجھے احساس ہے میرے گھر والے فکر مند ہوں گے اگر مجھے خدا نہ کرے وہ آئسولیشن سینٹر لے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ اٹلی کا آپ نے سنا کہ وہاں جو ان کی چیف نرس ہیں، انہوں نے کل کہہ دیا کہ جی اب ہم لاشیں گننے سے قاصر ہیں، ہم لاشیں نہیں گن پا رہے، اتنی اموات ہو رہی ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ملٹری کے ٹرکس آ رہے ہیں، وہ لوڈ کر کے لے جاتے ہیں لاشیں، اور وہ جا کے کہیں اس کو پھینک کے اور ان کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں یا کیمیکلائز کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کسی کا کوئی پیارا مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں وہ مر گیا یہ اسپتال میں، تو اب وہ نوبت کیوں آنے دیتے ہیں جب ایک ہم جنگ احتیاط کر کے جیت سکتے ہیں؟ اور میں متعلقہ حکمرانوں سے بھی کہوں گا کہ اس میں خود آگے بڑھیں، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ پریسر کا وقت نہیں ہے، پریس کانفرنس کا وقت نہیں ہے۔ یہ یقین جانیں، آپ پاک بھارت جنگ ہوئی 71 میں یا 65 میں، آپ کو دشمن کا پتہ تھا، آپ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے۔ کچھ پراکسی وارز میں خفیہ طریقے سے کر رہے تھے، وہ آج بھی کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی سوشل میڈیا کرتا ہے، اب اس پہ ایکشن لینا نہ لینا وہ ریاست کی اور عدالت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کورونا وائرس وہ ہے کہ یہ ہر ایک کا دشمن ہے، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک۔ اب سوئٹزرلینڈ میں آج میں دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل، سوئٹزرلینڈ میں بے تحاشا تیزی سے پھیل رہا ہے، تو
تو آپ گرمی آنے کا انتظار نہ کریں کہ گرمی آئے گی تو اس سے ہی ہو جائے گا، اس کا تعلق اس گرمی سے نہیں ہے۔ اور خدا نہ کرے، دیکھیں اس میں دونوں ایک رائے آ رہی ہیں، ایک آ رہا ہے وبائی مرض ہے، اور ایک ہے کہ یہ ایک امریکہ کی طرف سے یا کسی سپر پاور کی طرف سے یہ سازش ہے۔ دونوں صورتوں میں مقابلہ تو کرنا ہے نا، اگر وبائی ہے، قدرتی ہے، تو بھی مقابلہ کرنا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ہے یا کسی بڑی طاقت کی طرف سے ہے تو بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ گھر میں 12 بات ہو جائیں، لوگ خدا نہ کرے جنازے اٹھانے کے لائق نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو، جن کو آج وہ آئسولیشن سینٹر نہیں جانے دے رہے، کل یہ ان کی شکل دیکھنے بھی نہیں جائیں گے کہ مجھے نہ لگ جائے۔ ارے اللہ کے ولی، یہ تو ہر طریقے سے ثابت ہے۔ پھر علماء سے اپیل کی کہ کوشش کریں آپ باجماعت نماز کرا کر ختم کر دیں، لیکن نہیں۔ کل بھی میں مساجد میں دیکھ رہا تھا، ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ آفتیں جب آتی ہیں نا، یہ نہیں دیکھتی کہ تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہاری طہارت ضرور دیکھتی ہیں، اس سے بہتر ہو جاتی ہے، تمہارا مذہب نہیں دیکھتی، تمہارا فقہ نہیں دیکھتی۔ تو اللہ کے واسطے مشکل حالات میں جب سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا کہ آپ پہ انہوں نے فرض کیجیے گا 2 قصر کر دیے، جہاں جمعہ ہو رہا ہے آپ جمعہ نہ پڑھیں، آپ 2 قصر پڑھ لیں، جب اجازت دی بھی آپ سفر میں ہیں تو وہ اسلام خالی اس وقت کے لیے تھوڑی تھا جب اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اسلام تو آج کے لیے بھی ہے نا، اسلام تو تابت رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی، اسلام موجود ہے انشاءاللہ، اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ان بہت ساری چیزوں کو پلیز دیکھیے اور اپنے اوپر لاگو کریں۔ سیلف آئسولیشن، سیلف ٹریٹمنٹ اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہ عطائی ڈاکٹروں کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ جو میں کل دیکھ رہا تھا گجرانوالہ میں کسی نے لگایا تھا ایک پوسٹر کہ جو لکھا ہے جی صرف 10 روپے میں۔ ارے 10 یا 100 یا 50 کی بات نہیں ہے بھائی، مت جاؤ عطائی ڈاکٹروں کے پاس، نیا مرض لے کے آ جاؤ کے ساتھ۔ کسی کو اگر اس کا ہو گیا ہوتا نا تو امریکہ اور برطانیہ اس کو سر پہ بٹھا رہا ہوتا کہ جی یہ ویکسین ایجاد ہو گئی، بس بانٹو اب۔ اس کو نہ کریں۔ اور دوسرے، حکومت جو ارینجمنٹ کر رہی ہے، تافتان کا معاملہ ہے، بلا وجہ گورنمنٹ کو ملائن کیا گیا۔ آپ دیکھیں پہلے کسی نے اس کو فقہی مسئلہ بنایا کہ جی زلفی بخاری نے اس کو کر دیا کیونکہ وہ شیعہ ہے۔ اللہ کے بندو، مرنے والے کون ہیں؟ وہ تینوں وہ ہیں جو عمرہ کر کے آئے تھے۔ اور عمرے والے کو کیا کہیں گے آپ؟ دونوں کے حالات مختلف تھے اور ایک یکسانیت تھی کہ دونوں کو ان کے جو میزبان ملک ہیں وہ وہاں سے نکال رہے تھے۔ دونوں کی یہ ہو رہا تھا کہ ہم فوراً نکال دیں گے، نہیں تو وہ جیل میں ڈال دیتے، جیل میں ڈال کے ایک بندہ بھی مر جاتا، اسی حکومت کو ہم برا کہہ رہے ہوتے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اس طرح کی چیزیں مت کریں۔ میڈیا سے میری درخواست ہے، گو کہ انہوں نے سننا نہیں ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ ریٹنگ کے چکر میں، دیکھیں کل ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی کہا کہ ریٹنگ کے چکر میں مت جائیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ریٹنگ کے چکر میں جائیں گے اور کچھ نہیں پتہ۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کل سلیم صافی نے جس طریقے سے وزیر اعظم پہ وہ روزانہ طنز کرتا ہے کہ سلیم صافی کو کورونا وائرس ہو گیا تو وہ کون سنبھالے گا؟ حکومت یا اس کے ادارے سنبھالیں گے نا؟ کس کے پاس جائے گا؟ وہ گھر پہ پڑا رہے گا کونے میں؟ یہ حامد میر دجالی روزانہ پروگرام کرتا ہے، یہ کس کے پاس جائے گا؟ یہ کس کے پاس جائے گا؟ میر شکیل کے لیے رو رہے ہیں۔ ارے میر شکیل کو خائن ہونے کے حساب سے، چور ہونے کے حساب سے پکڑا ہے، تمہارا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ وہی چودھری غلام حسین ہے جو شام کو ایئر وائی پہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں حکومت کے فیور میں اور میر شکیل کے خلاف، انہیں کا آج انہوں نے چھاپ دیا بیٹھ کے کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں میر شکیل کو رہا کرو، تو سارے رہا کر دو، وہی سارے مجرم رہا کر دو۔ ویسے بھی ہائی کورٹ لاہور کی اور اسلام آباد کی موجود ہے نا، سارے جا کے مانگ لیں۔ پرسوں بھی ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن چلی گئی ہے کہ جی وہ اشتہاروں کا ہمیں بحال کریں، تو ہائی کورٹ نے ان سے، لاہور ہائی کورٹ نے 10 سال کا ریکارڈ مانگ لیا۔ 10 سال کا ریکارڈ مانگ کے یہ ہوگا کہ جناب وہ نواز شریف کے دور میں تو 50 ارب کے اشتہار تھے، تو موجودہ حکومت بھی تھے۔ اب عمران کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، وہ ہر طرف سے مافیا میں گرا ہوا ہے، وہ بیوروکریسی مافیا میں گرا ہوا ہے، اس کے آرڈرز نہیں فالو ہوتے۔ کہ کسی پارک کو کل کہا گیا تھا کہ بند کر دو، وہ نہیں کیا گیا اسلام آباد میں۔ لوگ واکنگ کو، جاگنگ کو جا رہے ہیں کہ ڈسٹنس رکھو، وہ نہیں رکھ رہے۔ تو جب کسی بھی چیز پہ عمل نہیں ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ فوج بھی اس میں بہت زیادہ اس لیے آگے بڑھ کے ووکل نہیں ہو رہی، بہت زیادہ انوالو ہے، ہمیں بچانے میں وہی آتی ہے روز، کہ اس لیے کہ اس وقت کوئی بھی نہیں سنو گا، کیونکہ سنے گا پیچھے سے سب کو فنڈنگ آ رہی ہے، کس انداز سے فنڈنگ آ رہی ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دشمن ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس طرح کی جب آفتیں بھیجتا ہے نا تو اس میں جتنے بھی دشمن ہوں وہ بھی خاکستر ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بڑا پرانی ایک مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ جبرائیل امین فلانی جگہ جاؤ اور اس جگہ کو الٹ دو، فلانی بستی کو. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ وہاں تو فلانا بندہ بہت تہجد گزار ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو کہہ لے کہ الٹ دو، وہ بھی جائے گا. تو بات یہ ہے کہ چند آدمیوں کے سیدھے ہونے سے معاشرہ نہیں سیدھا ہوتا بھائی، معاشرے کو اوپر سے سیدھا کرنا پڑے گا. کس طرح کرنا پڑے گا؟ یہ مجھے اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا، یہ عمران خان کو بھی کرنا پڑے گا، یہ مراد علی شاہ کو بھی کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو موت تو کسی کا منہ نہیں دیکھتی بھائی. یہ صرف آئی اوپنر ہیں. مراد علی شاہ کے بہنوئی آئے مہدی علی شاہ، ان کی وجہ سے دیکھیں عمران نے آج بھی ایلیگیشن نہیں لگائی کہ مراد علی شاہ کے بہنوئی کی پریشر کیا وہاں پہ جام کمال پہ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کوارنٹین سے اس کو نکال کے بھیجا. اب پہلا جو کیس اسپریڈ ہوا وہ مہدی علی شاہ کے گھر میں ہوا. اب بتائیے عمران کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگاتا، اس کو اسٹیج سے پھینکا. 2013 کا الیکشن یاد آ گیا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ حزب اختلاف کی کسی پارٹی نے پھینکا، کسی نے جان بوجھ کے پھینکا، خرائی مخلوق نے پھینکا، کسی نے پھینکا. ہونے والی چیز تھی، ہو گئی. اس نے اس زخمی حالت میں بھی پاکستان کے لیے بات کی. اس نے کہا میں لڑ لیتا ہوں، میرے میں مت آپ نہیں لڑ پائیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی ہم نے اس کو اکثریت نہیں لائی، وہ اکیلے ہی لڑ رہا ہے. میں کیا کہتا ہوں، خالی بھاشن دے دیتا ہوں، خالی ویڈیو لگا دیتا ہوں. تو اس پہ بہرحال آپ سے درخواست ہے توجہ دیں، سیلف آئسولیشن میں رہیں. اور میری کاروباری اداروں سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں لوگ چھٹی کر رہے ہیں یا ان کو چھٹی دیں اور چھٹی ود پے دیں. دیکھیں آپ لوگ صاحب ثروت ہیں، یہ آپ ان کو ایک طریقے سے دیں گے تو ان کا گھر چلے گا، فاقے کرنے سے بچ جائیں گے. مرکزی حکومت صوبائی حکومت کا ہاتھ بٹے گا. میں یہی دیکھ رہا تھا پرسوں، ایک حنیت لکھانی ہے، اقرا یونیورسٹی کے اونر بھی ہیں، اور انہوں نے ایک اپنا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے فیملی کا، حسین لاکھانی ہاسپٹل، یہ نارتھ ناظربند بی بلاک میں ہے. وہاں انہوں نے ایک آئسولیشن وارڈ بنایا اپنی پاکٹ سے 50 بستروں کا. تو میری درخواست ہے، انہوں نے اچھا کام کیا، تعریف ہونی چاہیے. میری درخواست ہے جتنے صاحب ثروت لوگ ہیں پاکستان ہوں گے تو آپ کی دولت ہوگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مرے ہوئے لوگوں پہ آپ پیسہ نہیں کما سکیں گے. آپ آگے بڑھیے. آپ اس طرح کے آئسولیشن سینٹرز وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے، فوج کے ساتھ مل کے، تاکہ ان کی گائیڈنس آپ کو ملے، آپ اس پہ پیسے خرچیے. صرف ڈونیشن نہ دیجیے. آپ کے پاس اگر کوئی فیکٹری اس وقت بند ہے، کوئی ویئر ہاؤس بند ہے، وہاں پہ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں تاکہ کوئی ایسا سیریس کیس ہو جلد سے جلد جایا جا سکے. پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ہاسپٹل ہیں انہوں نے بہت کمایا ہے، ٹھیک ہے کمائے بیٹھ کے. اب تو وہ نعرہ پرانا ہو گیا کہ جناب ہم اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، ہم خدمت خلق کے لیے آتے ہیں. اب تو خدمت جیب کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں وینٹیلیٹرز امپورٹ کریں، وہ لگائیں. اور وہ ماسک امپورٹ کر کے، جیسے رمضان شریف میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں افطاری کا، فی سبیل اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہوگا، تو اس پہ بھی تو اللہ راضی ہوگا نا. آپ ماسک سڑک پہ کھڑے ہو کے بانٹیے، آپ چوراہوں پہ بانٹیے. یہ جو سرجیکل ماسک ہے جو کسی جگہ 100 کا نہیں مل رہا، کل میں کوثر میڈیکو میں گیا تو اس کی میں تعریف کروں گا. کراچی کا ایک بہت بڑا پرانا میڈیکل اسٹور ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اس سے میں نے وہ ماسک لیے. میں سمجھ رہا تھا کافی مہنگا ہوگا، اس نے 4 دیے. اس نے کہا جی 4 سے زیادہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے جی 4 دے دیں آپ. اس کو جب میں نے پیسے دیے تو 5 روپے کا ماسک، 20 روپے کے 4 ماسک. آپ مجھے بتائیں اس نے اپنی کاسٹ پہ دیا. اس نے کہا اس میں نہیں کما رہا میں. تو وہ پورا سال کماتا ہے، وہ ایک اللہ کے جگہ کے لیے کام کر رہا ہے. اور لائن لگی ہوئی تھی بڑی لمبی. مجھے انہوں نے ایج دیکھ کے تھوڑا سا پہلے دے دیا کہ نہیں جی حاجی صاحب آپ لے لیجیے. میں نے ان کے ہاتھ پہ پیسے دیے اور وہ کہنے لگے رکے. میں نے کہا کتنے کا ہے؟ کہنے لگے آپ رکے تو صحیح. انہوں نے مجھے پیسے واپس کیے. میں نے کہا آپ نے 20 روپے کاٹے ہیں؟ کہنے لگے 20 ہی کاٹے، آپ کو 4 دیے تھے. تو یہ والا جذبہ سب میں آنا چاہیے، مجھ میں آنا چاہیے، آپ میں آنا چاہیے، ہر ایک میں آنا چاہیے. اور NBC کی ایک ہماری ٹائیگر ہیں، رکن ہیں، ارم جعفری. رات کو مجھے نبیل کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر نبیل کا. وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کورونا ہو گیا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر واپس لائے، اسی طرح ایکٹیو ہوں. اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور اپنی حفاظت کریں. اور آج کل ٹویٹس جتنے کر سکتے ہیں کریں. اور دوسری ایک درخواست اور ہے کہ آپ کا ہینڈ سیٹ ہے نا، الکوہل سوئے پاتے ہیں مارکیٹ میں، وہ چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے وہ. آپ دن میں ایک دفعہ بھی اپنے موبائل کی اسکرین اور بیٹ ہلکا سا اس سے آپ ویٹ کر لیں. ویٹ کر لیں گے یا نارمل انجیکشن لگانے کے بعد یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جتنے آپ کے جرمز ہیں نا یہ اس سے ختم ہو جائیں گے. تو کوشش کریں
सस्ते कहीं से किचन ग्लव्स मिल जाएं, सर्जिकल ग्लव्स अगर नहीं मिल रहा है तो आपको किसी किस्म के स्वीपर ग्लव्स मिल जाएं, कोई मिल जाए वो पहने, ताकि आपका हाथ बॉडी टच आपके इवन घर की दीवार पे ना हो, आपकी रेलिंग्स पे ना हो। एहतियात करेंगे, जितनी एहतियात करेंगे उतनी हमारी बचत है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत पर है। अस्सलामु अलैकुम।